حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے، ادھر توجہ میری طرف رکھیں، اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے، سلام، درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے، میری منت ہے، گزارش ہے کہ اس حدیث کو بڑے کھلے دل سے سماعت فرمائیے گا اور اسے ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر کوئی نعمت کسی کو مل جائے تو اس سے اس کی قدر نہیں ہوتی، اسی لیے مولا نے فرمایا نعمتوں کی قدر کرو ان کے چھن جانے سے پہلے۔ وہ خوش نصیب نہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد اماں اماں کر کے رو رہا، خوش نصیب وہ ہے جو ماں کی زندگی میں اس کی عزت کو پہچانتا ہو۔ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ یہ چیزیں جب گزر جاتی ہیں قبلہ، اس کے بعد پھر لوگوں کو دیکھا کہ وہ روتے تڑپتے ہیں۔ اسی لیے توبہ کا حکم بھی ہے جوانی میں، اصلی لطف ہے جوانی کی توبہ۔ میرے مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو ایک فارسی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا شعر کے طور پر، اور وہ شعر اتنا مشہور ہے آنے والی نسلوں کو تو اس سے کوئی اتنی دلچسپی شاید نہ ہو، لیکن جتنے بھی بزرگ تشریف فرما ان کی اکثریت میرے ساتھ، میں نے جہاں یہ شعر پڑھا ہے انہوں نے میرے ساتھ آگے ہی پڑھا ہے۔ انڈیا میں 6-7 دفعہ گیا ہوں، بڑے ہی مشہور دیکھا ہے میں نے وہاں بھی اس شعر کو، ایران میں، قطر، کویت میں، عربوں میں بھی اس کو میں ابھی میں شعر پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ہی تقریباً تھوڑا سا میں پڑھوں گا، باقی آپ پڑھیں۔ در جوانی توبہ کردن، میں صحیح کھائی بولنا تو پھر نہیں۔ اس کا اگلا مصرع اتنا مشہور نہیں ہوا، وہ ہے ورنہ ہر گبرو و پیری می شود پرہیزگار۔ علی فرماتے ہیں بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے۔ سلامت رہو آباد شاہ، جب دانتوں میں تیزی نہ رہے، جب پنجے میں طاقت نہ رہے، شکار پاس سے گزر رہا ہو وہ چپ کر کے دیکھے۔ تو سامعین گرامی، نعمتوں کی قدر کرو چھن جانے سے پہلے۔ رئیس ماں باپ کی اولاد کو دولت کی قدر نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس ایک دولت ہے درود شریف، قرآن مجید کی عزت کی قسم اس کی عزت کو سمجھ لیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد پھر درود بھیجے، علی اکبر دا صدقہ جوانیہ مانو کہ بلا جی 400 سال کے بعد پھر درود بھیجے تو فرشتوں سے کہتے فتنہ خدا بھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ آل محمد تمہیں سلامت۔ صلی علی محمد۔ تو سامعین گرامی، درود در اصل ایک دعا ہے
اور ایسی دعا ہے کہ مشرک بھی مانگے تو خدا قبول کرتا. اس کا ذرا فلیٹ کے شنکار تھوڑی سی مزید کر. اگر یہ دعا مشرک بھی مانگے تو خدا قبول کرتا. اور ان دو دعاؤں میں سے ایک ہے جن کے مانگے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. دو دعائیں نماز میں واجب ہیں. اگر یہ دو دعائیں کوئی نہ مانگے تو اس کی نماز کبھی بھی قبول. بولو گرمی ہے لیکن یہ قیامت کی گرمی سے بچائے گی. کیا ہم کو تھکائے گا سفر حشر کے دن کو. مولوی ایک شور مچا رہا تھا قیامت میں بڑا چلنا پڑے گا, قیامت میں بڑا چلنا پڑے گا, قیامت میں بڑی گرمی ہوگی, گرمی کے اندر لمبا سفر, پیدل سفر, یہاں سے وہاں سے یہاں, بڑا چلنا پڑے گا. شہید مرشد نقوی نے اس کی روایت کو سنا, قیامت میں بڑا چلنا پڑے گا, قیامت میں بڑی تھکن ہوگی, قیامت میں بڑا چلنا پڑے گا, قیامت میں بڑی تھکن ہوگی, قیامت میں بڑا چلنا پڑے گا, قیامت میں بڑی تھکن ہوگی. شہید مرشد نقوی کی آواز ہے, کیا ہم کو تھکائے گا سفر حشر کے دن کو. اگلے مصرے میں وہ بندہ بولے جو متفق ہو, کیا ہم کو تھکائے گا سفر حشر کے دن کو. ہم ماتم شبیر کے حلقوں میں چلے ہیں. آل محمد میں سلامت رکھ. دو دعائیں کے بغیر نماز قبول نہیں ہے. میں نے ذمہ داری سے کہا, پہلی دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, وہ آپ سے حل کروانا چاہتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اس کا ترجمہ جاہل مولوی کرتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے. سار نہیں ہلانا. تمہیں کس نے کہا کہ نبی پر, ان نبی پر. نبی سے پہلے ہے الف لام. الف لام کا مطلب ہے جنسیہ. نبی پر اور نبی جیسوں پر. میں نے منت کی ہے, سارے ہلا کے بات نہیں چلتی. بات سمجھ آئے تو زبان سے بولو, ورنہ نہ زبردستی ہے, نہ کسی کی منت ہے, نہ کسی کی خوشامد ہے. زبان یہاں وہی بولتی ہے جس کا بولنا اللہ اور علی کو اچھا محسوس ہوتا ہے. کائنات میں تلاش کر نبی جیسے کون ہے, نبی جیسے کون نہیں ہے. تیری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول خدا سے عرض کی, یا رسول اللہ میں سالن پکاتی ہوں ایک ہی ہانڈی کے اندر, آدھے کو ایک برتن میں ڈالتی ہوں, آدھے کو ایک برتن میں, آدھے کے لیے نیت کرتی ہوں یہ آپ کو دوں گی, آدھے کے لیے نیت کرتی ہوں یہ خود کھاؤں گی. کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں, آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی. میرے سالن پر توجہ توجہ توجہ, میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں, آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی. حضور نے فرمایا عائشہ انا لا مثلو کے, میں تم جیسا نہیں ہوں. سخی حسین مسل, یہ کئی بندے بے وقوفی کر کے ہمارے ممبروں میں بھی کہہ دیتے ہیں ازواج مطہرات. تجھے کیسے کہا مطہرات؟ طاہرہ زہرا ہے. اگے بولے کہ گال سمجھ, طاہرہ زہرا ہے. کون ہے نبی جیسا؟
कायनात में तलाश कर। मोहम्मद चादर सहरा की कसम जिंदगी की परवाह नहीं, जितनी भी है अली की हिमायत में खर्च होनी चाहिए। थोड़ी मेरा बेटा आवाज ऊंची कर। जितनी भी है आखिरी सांस भी अली के लिए। मेरे बंदा जिस हदीस भी सुनिए तो फिर भी सलवात ऊंची आवाज से सलवात पढ़ो। सल्ले अला। अपने सच्चे मजहब की तबलीग करो, अपने सच्चे मजहब की तबलीग करो। शोर हक नहीं, ज्यादा होना हक नहीं। अक्सरियत जाहिलों की हो तो इल्म में पर्दा नहीं पड़ता। अपनी किताबें उठा के देख, नबी जैसा कौन। मैदान में बात कर रहा हूं, लाउड स्पीकर में बात कर रहा हूं, किसी का जमीर मुर्दा न और गैरत जिंदा है तो नासिर अब्बास उसे दावत दे रहा है। जब मस्जिद नबवी की तामीर हो गई तो नबी ने एक जैसों को एक जैसों का भाई बनाया, जिसकी जैसे जहनियत मिलती थी, तबीयत मिलती थी, शख्सियत मिलती थी, मंसूबा मिलता था। ओसोस को ओसोस का भाई बनाया। हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा, हजरत उमर के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है। सलामत मैं थोड़े बाद से चुप हो, जल्दी बोलो। ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। जाकिर सबसे छोटा होने की जिम्मेदारी उठाता हूं, जो कर रहा हूं कयामत तक जिम्मेदार। सलमान का हाथ पकड़ा, अबू जर के हाथ में दिया। वस्सा सलामत रहो। हुसैन की अम्मा इन हाथों को सलामत रखे जो अली की हिमायत में बुलंद होते। सलमान का हाथ पकड़ा, अबू जर के हाथ में दिया। वकार जी फिक्रा पड़ने लगे, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है सारे हलालियों मवालियों की तवज्जो चाहता हूं। हुसैन की मां की कसम, आखिरी सांस भी अली की हिमायत में, पहली सांस भी अली की हिमायत में। चादर बतूल की कसम, जिंदगी की परवाह कोई नहीं, बयान सिर्फ हक करना है। जब तक जिंदा रहना है, मुनाफिकत से जिंदा नहीं रहना। अली की तनख्वाह खाइए, अली के लंगर खाए, मेरे सर पे कुरान रख। अली की इज्जत की कसम, अहले सुन्नत उलमा ने लिखा कि जब सबको सबका भाई बना दिया, जब सबको सबका भाई बना दिया, तब ये भाइयों के फिक्र है, भाइयों के मस्जिद के कोने में अली बैठकर रो रहे थे। तेरा अपना पीर जो हर वक्त रोता रहता है, मस्जिद के कोने में अली बैठकर रो रहे थे। मुसलमान उलमाए कराम ने लिखा ने आके पूछा, माज़युबकी को कहा अली यब्ना अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे क्यों रोता है? कर रोना तो क्या करूं, हर किसी को हर किसी का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। नबी ने अली को उठाया, मट्टी को झाड़ा, माथे को चूमा, सीने से लगा के कहा, अगर इनमें कोई तेरे जैसा